آج ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں جنات کی نگری کی، جس کا نام ہے مستوج۔ دوستو، یہ گزشتہ اگست کی بات ہے جب ہمارے ایک دوست نے چترال سے واپسی پر ایک ایسا واقعہ اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا جو انہوں نے جب ہمیں سنایا تو یقین جانیے کچھ دن تک تو ہم بھی اس واقعے کی ہیبت اور وحشت کے اندر مبتلا رہے۔ ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ اگست کی بات ہے جب بمبوریت کالاش میں ایک دن گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس چترال پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہماری اگلی منزل شندور تھی۔ ہم نے اگلے دن شندور پولو کپ کا فائنل دیکھنا تھا۔ چترال میں مکینک سے بائکس کا کچھ کام کرواتے ہوئے شام کے 5 بج چکے تھے، اور جس وقت ہم نے چترال کو الوداع کہا تھا تو ہمالیہ کے پہاڑوں پر شام اتر چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پلان بنایا کہ رات ہونی یا مستوج میں گزار کر صبح فجر کے وقت شندور کے لیے روانہ ہوں گے۔ مگر جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ ارادہ بنا لیا کہ رات میں ہی شندور پہنچ جائیں گے۔ بونی پہنچے تو ہمالیہ کے چٹیل اور سنگلاخ پہاڑوں کو رات کی دیوی نے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ پہاڑوں کا دن جس قدر دل کو لبھانے والا ہوتا ہے، رات اتنی ہی وحشت اپنے اندر سموئے ہوئے آتی ہے۔ اور پھر یہ تو وہ پہاڑ تھے جہاں نہ درخت تھا اور نہ کوئی سبزہ، بھورے سیاہ خشک پتھریلے پہاڑ جو رات کے اندھیرے میں کسی دیو کی مانند ہم پر سایہ کیے ہوئے ہمارے ہم سفر تھے۔ ہماری ایک بری عادت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مس مینجمنٹ، کہ شمال میں عموماً ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے رات ہو ہی جاتی ہے ہمیں، اور پھر وقت بچانے کی خاطر ہمیں رات میں ہی سفر بھی کرنا پڑتا ہے، جو بعض اوقات انگریزی والا SUFFER بھی بن جاتا ہے۔ چترال سے شندور تک جانے کے لیے بونی تک تو سڑک موجود ہے، لیکن اس سے آگے سڑک نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ بس ایک پتھریلا کچا راستہ ہے جسے سڑک کہہ کر دل کو بہلایا جا سکتا ہے۔ سو ہم بھی رات کے اندھیرے میں دھول اڑاتے، دھول کھاتے اور دھول اوڑتے ہوئے مستوج کے جانب رواں دواں تھے، کیونکہ راستہ اس قدر دھول والا تھا کہ ہماری شکلیں بھی مٹی مٹی ہو چکی تھیں۔ رات 11:30 بجے مستوج پہنچے تو وہاں موجود ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر سستانے کے لیے رک گئے۔ ہمارے علاوہ وہاں چند اور سیاح بھی موجود تھے اور آرام کر رہے تھے۔ ان سب کا یہاں سے صبح شندور جانے کا ارادہ تھا، مگر ہمارے اندر ایڈونچر کا کیڑا قلبلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب جب مستوج پہنچ ہی گئے ہیں تو آرام ایک بار شندور میں جا کر ہی کریں گے۔ اس لیے ہم 1.5 گھنٹہ سستانے کے بعد شندور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمیں چترال میں بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جس میں رات میں سفر نہ کرنا ہی آپ لوگوں کے لیے مناسب ہے۔ ایک تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں، دوسرا لینڈ سلائیڈنگ کا ایشو رہتا ہے، اور تیسرا کچھ غیر مرئی معاملات بھی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ رات میں سفر نہ کریے گا۔ لیکن ہم کہاں رکنے والے تھے، ایک بار چل دیے تو پھر منزل پر پہنچ کر ہی آرام کرنا ہماری عادت ہے۔ مستوج سے نکلے ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ اماوس کی سیاہ رات تھی، آسمان پر کروڑہ ستارے ہمارے سنگ تھے اور تا حد نگاہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سوائے ہمارے موٹر سائیکلز کی ہیڈ لائٹس کی روشنیوں کے، اور ہم 4 موٹر سائیکل یعنی 8 سوار مناسب فاصلہ رکھ کر معمولی رفتار سے ایک ایسے علاقے میں سفر رات کو کر رہے تھے جہاں سے دن کو بھی گزرتے ہوئے احتیاط بی کا دامن ہی نہیں بلکہ پوری احتیاط بی کو تھامنا پڑتا ہے۔ یوں ہی ہم خرامہ آگے بڑھ رہے تھے کہ تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر ہمیں 2 برابر قد کے ٹھگنے سے آدمی نظر آئے، جن کے بائیں ہاتھ کی طرف ایک گائے تھی۔ ان کے ساتھ گائے، یہ بڑا عجیب سا منظر تھا۔ گائے کی ایک شخص نے رسی پکڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے وہ رسی دکھائی نہیں تھی، اور وہ گائے بھی پہاڑ کی سائڈ پر منہ مارتی ہوئی جا رہی تھی جیسے گھاس کھا رہی ہو، جبکہ وہ اس قدر چٹیل پہاڑوں کا علاقہ تھا کہ گھاس کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس پتھریلے راستے کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں، جبکہ پچھلے 1 گھنٹے سے
نہ کوئی آبادی کے آثار ہمیں نظر آ رہے تھے اور نہ ہی اس جگہ سے آگے کوئی آبادی ہم نے دیکھی۔ خیر، ابھی ہم ان سے فاصلے پر تھے اور میں جو راستے میں آنے والی ہر شے کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتا ہوں، ان دو آدمیوں کو دیکھنے کے بعد میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ ایک تو وہ علاقہ ایسا تھا، اوپر سے رات کے 1:30 بجے کا وقت اور اماوس کی سیاہ رات۔ ابھی ہم ان سے کچھ فاصلے پر تھے تو اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ ان دو آدمیوں اور گائے پر 4 بائکس کی روشنی دور سے پڑ رہی تھی، لیکن ان کا سایہ زمین پر نہیں تھا۔ حالانکہ اگر انسان کو پیچھے سے کوئی روشنی مارے تو رات کے اندھیرے میں فوری طور پر اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ اس بات کا احساس ہونے کی دیر تھی کہ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہاں معاملہ گڑبڑ ہے۔ دوسرے بائکرز کو اشارہ کیا میں نے اور کہا کہ چپ کر کے آہستہ سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے بالکل مت دیکھنا۔ سب نے یہی کیا اور خاموشی کے ساتھ ان کے پاس سے نکل گئے۔ ان کی طرف دیکھنے کی ہمت کسی نے نہ کی اور آگے نکل کر اس خراب اور خطرناک ترین راستے پر سب نے بائک 15 سے 70 کی سپیڈ پر کر کے فوری طور پر بھگانا شروع کر دی۔ ایسا لگا جیسے ہم لوگ کسی موت کے پروانے سے بھاگ رہے ہیں۔ جس وقت ہم نے ان سے آگے نکلا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بائکر کی ٹانگ پر اور میرے ہیلمٹ پر پتھر ایسے آگر لگا جیسے کسی نے نشانہ تانگ کر مارا ہو۔ خیر، بائک بھگانے کے بعد کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو ہم ایک جگہ سانس بحال کرنے اور یہ سوچنے کے لیے رک گئے کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ دو لوگ جو ہمیں دکھائی دیے وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ ایک تو آبادی کا کوئی آثار، نہ یہاں پر کسی دوسرے انسان کا گھر۔ یہ ایک گہری کھائی تھی اور دوسری طرف سنگلاخ چٹانوں والا پہاڑ۔ پھر اگر آبادی ہوتی بھی تو پہاڑوں میں رہنے والے مکین سر شام سو جاتے ہیں۔ رات 1:30 بجے یہاں پر کون تھا جو گائے گھمانے نکلا تھا، اور گائے بھی ایسی جو ایسی جگہ پر چر رہی ہے جہاں پر گھاس کا نام و نشان ہی نہیں۔ ان کا ڈھیل ڈول چال، سایہ نہ دکھنا، گائے کو ایسے چلانا جیسے رسی پکڑ کر چلا رہے ہوں، رسی کا موجود ہی نہ ہونا، یہ سب چیزیں بڑی ہی عجیب تھی۔ یہ وہ بستی تھی جس میں جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور انسانوں سے سینکڑوں گنا زیادہ آبادی میں ہیں۔ ان کی اور ان کے بسیرے ایسے ہی ویرانوں میں ہوتے ہیں، انسانی آبادیوں سے بہت دور۔ لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ انسان اپنے ایڈونچر کی حس کو پورا کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جا نکلتا ہے جہاں پر نکلنا اسے بالکل نہیں چاہیے۔ دوسری مخلوقات کو تنگ کرنے کے لیے اگر آپ کبھی سوچ بھی لیں تو یقین کیجیے گا کہ جب وہ آپ کو تنگ کریں گی تو آپ کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر خود اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریے۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم میں سے 2 حفاظ قرآن تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے رہے اور یوں ہماری زندگی بچ گئی، ورنہ ہمارے ساتھ جو ہوتا شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی اس بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔